لک الحمد یا رسول اللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج کا درس سورۃ البقرہ اور آیت نمبر 37 سے ہے۔ انشاءاللہ میں آج ترجمہ اس کی تفسیر پیش کروں گا۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ سبھی حضرات سماعت کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیں۔ حضور کی حدیث پاک ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو میں بھی اچھی نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے میں آج کا درس آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی سے جڑنے کے لیے آپ سب کا میں تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحیم۔ ترجمہ، پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ فتلقى آدم من ربه کلمات، پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ کلمات عرض کیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ کہ ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ یہ روایت بھی ہے کہ جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی تو عرصے دراز تک حیران و پریشان رہنے کے بعد انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا، حالانکہ ابھی تو میں نے اسے پیدا بھی نہیں کیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، جب تو نے مجھے پیدا کر کے میرے اندر روح ڈالی اور میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو میں نے عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا دیکھا، تو میں نے جان لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام ملایا ہے جو تجھے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تو نے سچ کہا، بے شک وہ تمام مخلوق میں میری بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے، اور تم اس کے وسیلے سے مجھ سے دعا کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔ سبحان اللہ۔ فرشتہ تھا نہ آدم تھے، نہ ظاہر تھا خدا پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ بارگاہ الہی کے مقبول بندوں کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ پر کسی کا حق واجب نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے مقبولوں کو اپنے فضل و کرم سے حق دیتا ہے، اور اسی فضل و کرم والے حق کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے۔ اور اس طرح کا حق صحیح حدیث سے ثابت ہے، جیسے بخاری میں ہے، من آمن باللہ وبرسولہ واقام الصلاۃ وصام رمضان کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ، یعنی جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھے، نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے۔ توبہ کا مفہوم اور اس کے ارکان۔ آیت میں توبہ کا لفظ ہے، جب بندے کے لیے آئے تو دوسرے مفہوم میں ہے۔ توبہ کا اصل مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا خلاصہ ہے کہ توبہ کی 3 شرائط ہیں۔
نمبر 1 گناہ سے رک جانا، نمبر 2 گناہ پر شرمندہ ہونا، نمبر 3 گناہ کو چھوڑ دینے کا پختہ ارادہ کرنا۔ لیکن آج ہم توبہ کرتے ہیں، صبح توبہ کی، شام کو پھر وہی گناہ، شام کو توبہ کی، صبح پھر وہی گناہ ہم لوگ کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یعنی اللہ نے فرمایا جب تم توبہ کرو تو ایسی توبہ کرو جو آگے کے لیے تمہارے لیے نصیحت ہو جائے۔ جیسے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں توبہ اسے کہتے ہیں، آپ نے مثال دی، فرمایا جیسے دودھ تھن سے نکلنے کے بعد تھن میں واپس نہیں جا سکتا، تو ایسے ہی توبہ کرنے والا دوبارہ وہ گناہ نہ کرے۔ تو اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسے اگر کسی نے نمازیں چھوڑ دی ہوں تو اس کی توبہ کے لیے پچھلی نمازوں کی قضا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ یوں ہی کسی نے دوسرے کا مال چوری یا غصب یا رشوت کے طور پر لیا ہے تو توبہ کے لیے مال واپس کرنا بھی ضروری ہے۔ بھائی مال واپس نہ کریں، آپ توبہ کرتے چلے جائیں، کہتے ہیں نمازیں ایک بھی نہ پڑھو تم کو اللہ معاف کر دے گا۔ بھائی توبہ اس کی ہے لیکن قضا نماز آپ کو پڑھنا پڑے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رب نے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، اور وہ جو کفر کریں گے اور میری آیتوں کو جھٹلائیں گے تو وہ دوزخ والے ہوں گے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے، ہدایت الہی کے پیروکار کے لیے بشارت ہے کہ انہیں نہ تو قیامت کی بڑی گھبراہٹ کا خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے بلکہ بے غم جنت میں داخل ہوں گے۔ یہاں جمع کے صیغے کے ساتھ سب کو اترنے کا فرمایا، اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی اولاد بھی مراد ہے جو ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں تھی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس کی اللہ آپ کو، ہم کو، سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ تفسیر القرآن، قرآن کی تفسیر کے درس کے ساتھ آپ جڑے رہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کی خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ تفسیر کا مشن صرف ایک ہی ہے کہ وہ لوگ جن کی دوریاں قرآن سے ہیں، جن کی دوریاں دین سے ہیں، دین کے مسائل سے ہیں، تو یہ چینل ایسے لوگوں کے لیے ہی ہے کہ ایسے لوگوں تک دین کی بات پہنچائی جائے، قرآن کی بات پہنچائی جائے، قرآن کیا فرما رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس مشن میں آپ سبھی حضرات ہمارا ساتھ دیں اور ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔